السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آپ سب کا استقبال ہے۔ میں ہوں ریشما۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ ایران اسرائیل جنگ میں مزید شدت، دونوں کے درمیان میزائل حملوں کے تبادلے، جانی و مالی نقصان میں زبردست اضافہ۔ ایران اور اسرائیل میں بھی انڈیا اور پاکستان کی طرح معاہدہ کروائیں گے، امریکی صدر ٹرمپ۔ جنگ اسرائیل نے بھڑکائی ہے، کنٹرول سے باہر جا سکتی ہے، عباس عراقچی کا مذاکرات سے انکار۔ G7 سربراہی اجلاس، ایران اسرائیل کشیدگی اہم موضوع بن گئی۔ 3 روزہ اجلاس ٹرمپ کے لیے بین الاقوامی سفارتی کیلنڈر کی واپسی کی علامت۔ وزیر اعظم مودی کی سائپرس میں گول میز بات چیت، بینکنگ، مالیاتی اداروں، مینوفیکچرنگ، دفاع زیر غور۔ تو یہ تھی سرخیاں، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ ایران نے آج صبح اسرائیل پر مزید میزائل حملے کیے، جن کے نتیجے میں مزید 4 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہوئے۔ حملوں کے ساتھ ہی ملک بھر میں ہنگامی سائرن بج اٹھے اور جنگ شدت اختیار کر گئی۔ پیش ہے خاص رپورٹ۔ ایران نے آج صبح اسرائیل پر مزید میزائل حملے کیے، جن کے نتیجے میں مزید 4 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے ہیں۔ حملوں کے ساتھ ہی ملک بھر میں ہنگامی سائرن بج اٹھے اور جنگ شدت اختیار کر گئی ہے۔ دونوں ممالک کی جانب سے شہریوں پر زور دیا گیا ہے کہ وہ محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائیں اور ٹارگٹ ایریا سے دور رہیں۔ ایران نے کہا اس کی جانب سے 100 میزائل چلائے گئے ہیں اور مزید حملوں کا بھی ارادہ ہے۔ اس حملے بعد اسرائیل میں ہلاکتوں کی تعداد کم از کم 19 ہو گئی ہے اور اسرائیلی فوج کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ جواب میں تہران میں 10 مقامات پر حملے کیے گئے ہیں اور قدس فورس کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا، جو پاسداران انقلاب کا اہم ونگ اور ملک سے باہر فوجی اور انٹیلیجنس آپریشنز کرتا ہے۔ تل ابیب الصبح اس وقت دھماکوں سے گونج اٹھا آج جب دفاعی سسٹم نے ایک ایرانی میزائل کو نشانہ بنایا اور دھوئیں بادل اٹھتے دیکھے گئے۔ حکام نے کہا کچھ میزائلوں نے رہائشی عمارتوں کو نشانہ بنایا، جن میں 2 مرد اور 2 خواتین جان سے گئیں۔ اسرائیلی پولیس کے ترجمان نے نشانہ بننے والی عمارتوں کے باہر ایک بیان میں کہا، ہمیں واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ ہمارے عام شہریوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اتوار کو ایک حملے کے جواب میں اسرائیل نے ایران کو خبردار کیا تھا اور کہا کہ اس سے بھی بدترین صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ اسرائیل نے تہران میں وزارت دفاع کے ہیڈ کوارٹرز کے علاوہ ان مقامات کو بھی نشانہ بنایا جو جوہری پروگرام سے تعلق رکھتے تھے۔ ایران کی وزارت صحت کے ترجمان کے مطابق اسرائیلی حملوں میں ہلاکتوں کی تعداد 224 تک پہنچ گئی ہے۔ مہلوکین میں وہ 60 افراد شامل ہیں جو ہفتے کو تہران کی اس عمارت میں موجود تھے، جن کو نشانہ بنایا گیا۔ ان میں سے نصف تعداد بچوں کی ہے۔ ایران کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اس نے ثالثوں خطر ایمان پر واضح کر دیا ہے کہ جب تک ملک اسرائیلی حملے کی زد میں ہے تب تک جنگ بندی کے حوالے سے امریکہ کے ساتھ کوئی بات نہیں ہوگی۔ مسلسل حملوں کی وجہ سے اسرائیل کا سب سے بڑا بین الاقوامی ہوائی اڈہ اور فضائی حدود چوتھے روز بھی بند ہے۔ اس سے پہلے ایرانی حملوں نے تل ابیب کو دہلا کر رکھ دیا تھا۔ کئی گھنٹے بعد رات کے وقت ایران نے میزائلوں کی نئی لہر شروع کی اور حیفا شہر کی عمارتوں کو نشانہ بنایا، جبکہ اسرائیل کے کئی علاقوں کے رہائشیوں کو جاگ کر رات گزارنی پڑی۔ ایرانی فوج نے اسرائیلی شہریوں سے کہا کہ محفوظ مقامات کی طرف منتقل ہو جائیں۔ بیورو رپورٹ، سیاست ٹی وی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے امریکہ اور یورپی ممالک پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ ان کی سرزمین پر اسرائیلی حملوں کی حمایت کر رہے ہیں اور ان کے بقول مغربی ممالک کے موقف ایک طرفہ طور پر اسرائیل کے حق میں جھکے ہوئے ہیں۔ ایرانی سرکاری ٹیلی ویژن سے گفتگو کرتے ہوئے عراقچی نے کہا، واشنگٹن اور بعض یورپی دارالحکومتوں کی جانب سے اسرائیلی جارحیت کی حوصلہ افزائی ایک تاریخی غلطی ہے جس کی دنیا بھر پر بڑے اثرات مرتب ہوں گے۔ انہوں نے زور دیا کہ یہ جنگ جو اسرائیل نے شروع کی ہے قابو سے باہر ہو سکتی ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران اور اسرائیل کو معاہدہ کرنا چاہیے اور وہ ان کا اسی طرح معاہدہ کروائیں گے جیسا انڈیا اور پاکستان کا کرایا تھا۔ ایک بیان میں امریکی صدر نے لکھا کہ ایران اور اسرائیل کو معاہدہ کرنا چاہیے اور ایک ایسا معاہدہ کریں گے جیسا کہ انڈیا اور پاکستان کو اس معاملے میں امریکہ نے تجارت کا استعمال کرتے ہوئے 2 بہترین لیڈروں کو ایسا کرنے پر آمادہ کیا تھا۔
اسرائیلی حملوں کے جاری رہنے کے دوران ایرانی سپریم لیڈر علی خامنہ ای اور ان کے اہل خانہ کو تہران میں ایک زیر زمین پناہ گاہ منتقل کر دیا گیا۔ ایرانی سپریم لیڈر علی خامنہ ای کو شمال مشرقی تہران کے علاقے لویزان میں واقع ایک زیر زمین پناہ گاہ میں منتقل کیا گیا اور یہ منتقلی اسرائیلی حملوں کے آغاز کے چند گھنٹوں بعد عمل میں آئی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سمیت گروپ آف 7 کے رہنماؤں نے پیر کے روز کینیڈین راکیز میں بات چیت کی تیاری کی، جس میں ایران اور اسرائیل کے درمیان بڑھتے ہوئے تنازع پر مشترکہ بنیاد تلاش کرنے سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ پہاڑی قصبے میں ہونے والا یہ 3 روزہ اجتماع ٹرمپ کے لیے بین الاقوامی سفارتی کیلنڈر کی واپسی کی علامت ہے، جنہوں نے اصولوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اور دوست اور دشمن دونوں پر بھاری محصولات عائد کر کے اتحادیوں کو حیران کر دیا ہے۔ کینیڈین وزیر اعظم مارک کارنی نے ایک ایجنڈا تیار کیا تھا جس کا مقصد برطانیہ، کینیڈا، فرانس، جرمنی، اٹلی، جاپان اور امریکہ جیسے امیر صنعتی ممالک کے کلب میں اختلافات کو کم سے کم کرنا تھا، لیکن اسرائیل نے سربراہی اجلاس سے 2 دن قبل ایران کے خلاف ایک حیرت انگیز بڑے پیمانے پر فوجی حملے سے دنیا کو حیران کر دیا تھا۔ سفارتکاروں کا کہنا ہے کہ کینیڈا اب اسرائیل اور ایران کے بارے میں مشترکہ فیصلہ کرنے کے لیے ممالک سے رابطہ کر رہا ہے۔ یہ بیان کشیدگی میں کمی کا مطالبہ کر سکتا ہے یا صرف اسرائیل کی حمایت کر سکتا ہے، یہ کہتے ہوئے کہ ایران کے متنازع جوہری کام کی وجہ سے اسے اپنا دفاع کرنے کا حق حاصل ہے۔ فرانس کے صدر کو بڑی امید ہے کہ اسرائیل اور ایران کی جنگ محض گھنٹوں میں بند ہو جائے گی اور امن قائم ہو جائے گا۔ صدر میکرون اسرائیل کے کٹر اتحاد ہیں اور انہوں نے امریکہ کے ساتھ مل کر لبنان اور اسرائیل کے درمیان نومبر 2024 میں جنگ بندی معاہدہ کرنے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ لبنان حکومت اسرائیل کی طرف سے جنگ بندی معاہدے کے خلاف ورزیوں کی شکایت صدر میکرون سے کرتی رہی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کی ایک دستاویز کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ مزید 36 ممالک کے شہروں کے داخلے پر پابندی عائد کرنے پر غور کر رہی ہے۔ اس دستاویز کے مشاہدے کے دعویٰ کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ رواں ماہ کے آغاز میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایسے حکم نامے پر دستخط کیے جو 12 ممالک کے شہریوں پر پابندی سے متعلق ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اقدام کا مقصد امریکیوں کو خطرات اور بیرونی دہشت گردوں سے محفوظ کرنا ہے۔ نیویارک میں مسلسل بارش کے باوجود ہزاروں شہریوں نے ٹرمپ انتظامیہ کی پالیسیوں کے خلاف شہر میں منعقدہ ملک گیر احتجاج میں شامل ہوئے۔ نیویارک بھر میں 90 سے زیادہ مقامات پر احتجاج کا منصوبہ بنایا گیا تھا اور ملک بھر میں لاکھوں لوگوں کے قومی یوم سول نافرمانی میں شامل ہونے کی توقع ہے۔ نو کنگز ویب سائٹ کے مطابق ملک گیر احتجاج کا اہتمام آمریت، ارب پتی پر مرکوز سیاست اور جمہوریت کی عسکریت نوازی کو مسترد کرنے کے لیے کیا گیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے قبرص کے صدر کے ساتھ آج قبرص اور ہندوستان کے کاروباری رہنماؤں کے ساتھ گول میز پر بات چیت کی۔ اس گول میز کانفرنس میں بینکنگ، مالیاتی اداروں، مینوفیکچرنگ، دفاع، لاجسٹکس، میری ٹائم، شپنگ، ٹیکنالوجی، اختراع، ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز، آئی ٹی خدمات، سیاحت اور نقل و حمل جیسے مختلف شعبوں کے نمائندوں نے شرکت کی۔ گزشتہ 11 برسوں میں ہندوستان کی تیز رفتار اقتصادی تبدیلی کو اجاگر کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ ہندوستان اگلی نسل کی اصلاحات، پالیسی کی پیشگوئی، مستحکم سیاست اور کاروبار کرنے میں آسانی کے ذریعے دنیا کی سب سے تیزی سے ترقی کرنے والی بڑی معیشت بن گیا ہے۔ اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ ایران اسرائیل جنگ میں مزید شدت، دونوں کے درمیان میزائل حملوں کے تبادلے، جانی و مالی نقصان میں زبردست اضافہ۔ ایران اور اسرائیل میں بھی انڈیا اور پاکستان کی طرح معاہدہ کروائیں گے امریکی صدر ٹرمپ۔ جنگ اسرائیل نے بھڑکائی ہے، کنٹرول سے باہر جا سکتی ہے، عباس عراقچی کا مذاکرات سے انکار۔ G7 سربراہی اجلاس، ایران اسرائیل کشیدگی اہم موضوع بن گئی۔ 3 روزہ اجلاس ٹرمپ کے لیے بین الاقوامی سفارتی کیلنڈر کی واپسی کی علامت۔ وزیر اعظم مودی کی سائپرس میں گول میز بات چیت، بینکنگ، مالیاتی اداروں، مینوفیکچرنگ، دفاع زیر غور۔ اسی کے ساتھ عالمی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔